میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پر رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے، اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی کتاب
غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر پیج نمبر 116 116 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس میں ہمیں درود شریف پڑھنے کی زبردست برکت بھی نصیب ہوئی کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کس قدر کرم ہوا۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے جب قبر میں فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا، عربی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ بعض اسلامی بھائی درود شریف پڑھنے میں بڑی سستی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ اور ایک اور حدیث ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ تو درود شریف یہ بڑی پیاری، بڑی انمول، بڑی قیمتی عبادت بھی ہے، بڑا پیارا وظیفہ بھی ہے۔ اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت اور کرم اپنے امتی کو اس سے عطا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک کہ میں اتنے درود شریف نہیں پڑھوں گا میں سوؤں گا نہیں۔ اب وہ درود شریف اتنے پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، تعداد ایک مقرر کر لی، اتنے پڑھتے تھے پھر سوتے تھے۔ اچھا، پڑھنے کا جو مقام تھا وہ بالا خانہ، جس کو ہم ٹاپ فلور کہتے ہیں، اوپری منزل کہتے ہیں ہم اس کو، وہاں جا کے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ایک روز میری زوجہ، میری بچوں کی امی وہیں سو گئی۔ خیر میں بھی درود شریف پڑھتا رہا وہاں بیٹھ کر، پڑھتے پڑھتے مجھے بھی نیند آ گئی، میری بھی آنکھ لگ گئی۔ جو ہی آنکھ لگی میری قسمت کی آنکھ کھل گئی اور میری تقدیر انگرائے لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جس پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں وہ خود میرے بالا خانے میں جلوہ فرما ہے۔ آپ کے نور سے میرا وہ کمرہ نور نور ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ادب سے میں نے بھی اپنا رخسار آگے کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے بوسہ دیا تو آپ سے ایسی مہک، ایسی خوشبو آئی کہ دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے آگے ہیچ ہیں، اور ایسی خوشبو میں کی کہ وہ خوشبو سے میری زوجہ جو سوئی ہوئی تھی وہ اٹھ گئی، حالانکہ وہ خواب تھا۔ میری جو زوجہ تھی وہ خوشبو سے اٹھ گئی اور پورا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا، حتیٰ کہ 8 دن تک میرے اس بالا خانے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو آتی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک یہ
حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ کتنی، دوبارہ اس حدیث کو سنیے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب اتنی پیاری فضیلت ہے تو کیسا عجیب اسلامی بھائی ہے، یا کتنی مطلب ایک طرح سے محرومی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرے، آپ کا نام پاک لکھے، اور ساتھ اگر درود شریف لکھ دے گا تو کیا چلا جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوا آگے چلا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوا آگے چلا جائے۔ بعض لوگ وقت بچانے کے لیے درود پاک نہیں لکھتے۔ اگر وہ کتاب جو آپ لکھ رہے ہیں، جو بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت اس سے ثواب لینے کی ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، تو درود پاک لکھنے سے کیا ثواب نہیں ملے گا؟ تو وہ عبارت جو آپ لکھ رہے ہیں، اگر اس کے لکھتے لکھتے درود پاک جہاں جہاں درود پاک لکھنے کا موقع آ رہا ہے، اگر درود پاک لکھتے چلے جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا نقصان ہے؟ بعض اس قدر جرات کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے سواد بنا دیتے ہیں، یا سلعم، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ پورا درود پاک لکھیے اور ثواب کمائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم درود پاک نہ لکھنے، یہ سواد یا اس طرح کے لکھنے کی وجہ سے ہمیں نظام اور قبر میں پریشانی ہو جائے۔ تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، بہت وقت ہوتا ہے۔ اگر ہماری توجہ ہو، ہمارا ذہن، ہمارا ذوق، ہمارا شوق ہمارا ساتھ دے، تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ابھی آپ سن ہی رہے ہیں۔ میں نے بیان کا آغاز ہی درود پاک کی فضیلت سے کیا، لیکن اس کے ساتھ جو میں نے واقعہ بیان کیا، اس واقعے میں یہ تھا کہ اس سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات اس سے نہیں ادا ہو پا رہے تھے، اور جواب یہ دیا گیا دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب زبان کا ایک طرف غیر ضروری استعمال تو تھا، اس واقعے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اس واقعے سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان کا غیر ضروری استعمال تو تھا، مگر ساتھ ساتھ اس کے پاس درود پاک کی کثرت بھی تھی۔ ہمارا معاملہ عجیب و غریب ہے، ہمارے پاس زبان کا غیر ضروری استعمال تو ہے، لیکن درود پاک کی اور ذکر و درود کی کثرت رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم ہماری زبان کا غیر ضروری استعمال کیے جا رہے ہیں، اور غیر ضروری استعمال میں بھی، یعنی زبان کے استعمال میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگر موقع ملتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ البتہ یہ نیت کر لیجئے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالخصوص جمعہ المبارک کے متعلق کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بس درود شریف یاد رہے کہ درود شریف ہم پڑھنا بھول نہ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात सिखाते ये है सीधी राह चलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक और हदीस पाक, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, अल्लाह ताला की खातिर आपस से मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफहा करें, यानी हाथ मिलाएं, शेक हैंड करें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत बुनियाद है, जिसने कुरान पाक पढ़ा, रब ताला की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीस अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये है सच्ची बात सिखाते ये है सीधी राह चलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब जुमेरात का दिन आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं, कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हदीस पाक में आता है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, पुल सिरात पर नूर है। जो रोजे जुमा मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ए आशिकान मीलाद और दुरूद पाक का फैजान लूटते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है,
اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. لوٹنے فیضان میلاد، آ جاؤ لے لیں فیضان درود شریف. درود شریف کا فیضان گناہوں سے بچاتا ہے، رحمت دلاتا ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے، اور غیبت سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. سبحان اللہ. چنانچہ منقول ہے جس کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشت اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے میرے آقا پر درود پاک پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لئے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے. درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے. درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے غموں کو دور کرتا ہے.
درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقے کا قائم مقام ہے۔ درود شریف قضاء حاجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنتی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرہ سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر دور ہوتا ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان و زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دائمی محبت اس میں زیادت کا سبب ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ سلطان انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، بولنے کی قدرت رکھتے ہیں، مگر کس قدر بدقسمت ہے وہ شخص جو اپنی اس زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کے بجائے غیبت، چگلی، گالم گلوچ، گانے باجے اور گناہ بری معاملات اپنی زبان کو خرچ کرتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے کیسی نعمت، گونگے کو پوچھو زبان کی قدر، جب وہ بول نہیں سکتا، اللہ نے جب بولنے کی طاقت دی ہے تو ایک کاش کہ اس زبان کی حفاظت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے من سماتا نجات، جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ حدیث پاک جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ایک کاش خاموشی نصیب ہو جائے۔ یہ خاموشی حکمت اور احتیاط ہے، اور خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ یہ بھی روایتوں میں یہ موجود ہے۔ تو زبان کی حفاظت ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ فرماتے میں نے عرض کیا میں کس چیز سے ڈروں؟
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے ڈرو۔ بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ حدیث پاک میں ہے، لوگوں کو ان کے نتھنوں کے بل، نتھنے لوگوں کے یہ نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا گرا دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو زبان کے شر سے نجات پاتا ہے، وہ جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے، اور انسان اسے اس بات سے روکتا ہے جس سے فی الحال یا مستقبل میں گمراہی کا خطرہ ہو۔ جس علم کے ذریعے اس بات کا پتہ چلے کہ زبان کو کھلا چھوڑنا اچھا ہے اور برا، بہت دقیق علم ہے، یعنی کہ اس کے لیے بڑی یہ بڑا دقیق مشکل کیلے یا بڑا اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ فرماتے امام غزالی کہ اور جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے اس کے لیے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ زبان کے شر سے نجات، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے، وہی شخص امام غزالی فرماتے ہیں جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے، اور انسان اسے اس بات سے روکتا ہے جس سے فی الحال یا مستقبل میں، پریزنٹ یا فیوچر میں گمراہی کا خطرہ ہو، اس سے اس زبان کو روکتا ہے۔ جس علم کے ذریعے اس بات کا پتہ چلے کہ زبان کو کھلا چھوڑنا اچھا ہے یا برا، کہ یہاں مجھے بولنا چاہیے یہ اچھا ہے یا برا ہے،
یہ علم بہت دقیق ہے، یعنی اس کی معلومات کافی اس پر غور و خوض کرنا پڑے گا، غور و تفکر کرنا پڑے گا، کنسنٹریشن بہت چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، توجہ چاہیے، کوشش کرنی پڑے گی، باریک علم ہے۔ اور جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے اس کے لیے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہاں بولنا یا نہیں بولنا، اب اس پر عمل کرنا بھی پھر ایک دشوار چیز ہے۔ کیوں کہ انسان کے تمام اعضاء میں سے سب سے زیادہ نافرمان یہ زبان ہے، کیونکہ اس کے حرکت دینے بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، پھر اسٹائل ہے۔ لہذا زبان کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ زبان سے بہت زیادہ آفتیں نکلتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے کہ جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، میری زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، میری زبان پہ قفل مدینہ لگ فضول گو اسے بچتا رہو صدا یا رب، فضول گو اسے بچتا رہو صدا یا آمین 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 آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہماری گفتگو پر بھی مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن جبل تجھے تیری ماں روئے، لوگوں کو ان کے نتھنوں کے بل جہنم میں ان کی زبان کا کاٹا ہوا ہی تو داخل کرے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں جس شخص کو پسند ہو کہ وہ سلامت رہے اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، اس میں بہت آزمائشیں ہیں، اور خاموشی میں وقار بھی ہے، خاموشی میں عافیت بھی ہے، خاموشی میں حکمت بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب تم کسی مومن کو خاموش و با وقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس سے حکمت دی جاتی ہے۔ تو خاموشی، وقار، یہ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم زبان کی بے احتیاطیوں سے بچ جائیں۔ آئے ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو گفتگو کرتا ہے تو نفع حاصل کرتا ہے، پروفیٹیبل ڈسکشن۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو نفع حاصل کرتا ہے، یا خاموش رہ کر سلامتی حاصل کرتا ہے۔ ارے کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اگر بولے تو نفع ہو اور چپ رہے تو سلامتی میں رہے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی گفتگو نہ کرو
کبھی بھی گفتگو نہ کرو. انہوں نے عرض کیا ہمیں اس کی طاقت نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی بھی گفتگو نہ کریں. فرمایا صرف بھلائی کی بات کرو, صرف بھلائی کی بات کرو. اور حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر گفتگو چاندی سے ہے تو خاموشی سونے سے ہے. یعنی اگر گفتگو ڈسکشن اگر سلور ہے تو خاموشی سائلنٹ گولڈ ہے, سونا ہے. واہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور زبان کے متعلق قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں, بولنے کے حوالے سے حدیثیں ملتی ہیں, انبیاء کرام کے ارشادات ملتے ہیں, اولیاء کرام کے ارشادات ملتے ہیں, صحابہ کرام کے ارشادات ملتے ہیں, یہ سارے ارشادات ملتے ہیں. تو یہ سارے ارشادات ہمیں اس بات کی طرف بھرپور توجہ دلاتے ہیں کہ زبان وہ شے ہے جس کے متعلق غور کیا جائے. ہمارے یہاں زبان غور کرنے والی کوئی شے نہیں ہے بدقسمتی سے, کہ یہ بولنا, ڈسکشن, ٹاکنگ, یہ ایسا لگتا ہے اس کی کوئی جیسے ہمارے نارمل سی چیز ہے ہم کر رہے ہیں. نہیں, اس کے متعلق بہت بیان کیا گیا ہے, اس کے متعلق بہت احتیاط کی گئی ہے. اور انہی باتوں کو, انہی احتیاطوں کو اور زبان کے انہی فطروں کو اجاگر کرنے کے لیے اور زبان کی شر سے بچنے کے لیے اور اس زبان سے نفع حاصل کرنے کے لیے, اور یہ کہ یہ زبان جہنم میں نہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے, دعوت اسلامی نے ہمیں ایک اصطلاح دی, ایک ٹرمینالوجی دی, اور وہ ہے زبان کا قفل مدینہ. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی, قفل مدینہ. یہ کوئی نئی, اگرچہ لفظ نیا ہے لیکن اس کے اندر جو موضوع ہے, مضمون جو ہے, بھائی تالا بدلتا ہے, کبھی کون سا تالا, کبھی کون سا تالا, کبھی کون سا تالا, مگر ہر تالے کا مقصد تو پروٹیکشن ہی ہے نا. تو تالے کے بدلے دینے سے اس کی اصل اہمیت تو نہیں بدل گئی نا, اس کی بیس تو وہی ہے نا, پروٹیکشن. تو دعوت اسلامی نے ایک نام دیا ہے قفل مدینہ. کیا نام دیا ہے؟ قفل مدینہ, یعنی مدینے کا تالا. کہ زبان کو قفل مدینہ لگا دو کہ اس زبان سے خیر نکلے, فضول و شر نہ نکلے. کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا. یعنی زبان کی پہلی آفت بے مقصد گفتگو, یعنی ایسی گفتگو کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بے فائدہ گفتگو. کہ یہاں حدیث پاک نقل کی کہ انسان کے حسن اسلام میں سے کہ بے مقصد باتوں کو چھوڑتا بھی ہے, کہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے حسن اسلام سے ہے. تو بے مقصد چیز کو چھوڑ دیا جائے, بے مقصد بات کو چھوڑ دیا جائے. اب اتنی خوبصورت حدیث لکھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہمارا ایک غلام شہید ہو گیا. اس سے بے مقصد گفتگو نہ گفتگو کا اندازہ ہو جائے گا. پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ احد کے دن ہمارا ایک غلام شہید ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. اس کی ماں نے اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہوئے کہا, اے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جنتی ہے؟ اب یہ تعلیم ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بے مقصد کلام کرتا رہا ہو اور ایسی گفتگو سے رکتا ہو جو نقصان نہیں پہنچاتی. دونوں باتیں بیان کی کہ ہو سکتا ہے یہ بے مقصد کلام کرتا ہو اور ایسی باتوں سے رکتا ہو جو نقصان نہیں پہنچاتی. تو یہاں بھی بے مقصد کلام, بے مقصد گفتگو, یوز لیس ڈسکشن, یوز لیس ٹاکنگ, کہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے, صرف فضول قسم کی گفتگو ہے. تو اس گفتگو کو بھی امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے زبان کی آفتوں میں لیا ہے کہ کام کی بات کرنی چاہیے ورنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسری آفت لی ہے فضول کلام. ایک تو بے مقصد گفتگو تھی, یوز لیس ڈسکشن, اور اب لیا ہے
فضول کلام یعنی بے فائدہ کلام میں مشغول ہونے کو بھی شامل کیا ہے، اور یہ مذموم ہے، بری عادتیں ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے، زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں زائد کو خرچ کرے، مال میں سے زائد کو خرچ کر دے، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں دیکھو لوگوں نے کس طرح کا معاملہ بدل دیا، وہ زائد مال کو روکتے ہیں اور زبان کے زائد کو کھلا چھوڑتے ہیں، الٹا ہو گیا۔ حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، زبان کے زائد جو ایکسٹرا کلام ہے، ایکسٹرا ورڈنگ ہے، اس کو روک لے، کم کلام میں بات پوری کر لے، فضول کلام سے خود کو بچائے کہ جن لفظوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بچائے خود کو۔ تو اس شخص کے لیے خوشخبری جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کرے، اور یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ امام غزالی علیہ رحمت الوالی نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں فضول کلام سے ڈراتا ہوں، انسان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کی حاجت کے مطابق ہو۔ تو فضول کلامی کو بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زبان کی آفتوں میں لیا۔ اب تیسری چیز کو لیا باطل میں مصروفیت، یعنی وہ ڈسکشن جو باطل ہے، غلط بالکل، جس کو باطل کو کیسے سمجھاؤں میں آپ کو۔ امام غزالی فرماتے یہ گناہ سے متعلق گفتگو ہے، جس طرح عورتوں کے حالات، شراب کی مجالس، بدکاروں کی مجالس، مالداروں لوگوں کی عیاشی، ان کی مذموم رسم و ناپسندہ حالات کا ذکر کرنا، یہ ایک اگزامپل کے طور پر امام غزالی نے چند مدنی پھول بیان کیے کہ یہ تمام امور ایسے ہیں جن میں مشغول ہونا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو زیادہ کرنا حرام نہیں، البتہ اسے چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ پچھلی دو کو اس سے کمپیئر کیا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے، کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے فائدہ گفتگو کثرت سے کرے وہ باطل میں پڑنے سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اب جب فضول گفتگو زیادہ ہو جائے گی، بے فائدہ گفتگو زیادہ ہوگی نا، اب ڈر ہے کہ یہ باطل گفتگو میں پڑ جائے گا۔ تو باطل گفتگو سے، گناہوں بھری گفتگو میں پڑنے سے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو فضول کلام سے، زائد کلام سے بچانا پڑے گا۔ اس کے لیے زبان کو کفل مدینہ لگانا پڑے گا، کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن ان لوگوں کے گناہ بہت بڑے ہوں گے جو باطل امور میں پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ اس ارشاد گرامی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جہنمی کہیں گے اور ہم بے ہودگی پر پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بے ہدا باتوں میں شریک ہوتے تھے۔ اب ایک اور آفت امام غزالی لکھتے ہیں زبان کی، وہ ہے دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا۔ یہ جو بات کاٹتے نا، کرتے کرتے، اس سے بھی امام غزالی نے روکا ہے۔ یہ زبان کی چوتھی آفت بیان کی گئی، اور حدیث نقل کی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کر، نہ اس سے مذاق کر، اور اس سے کوئی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کر۔ حدیث پاک میں جھگڑا چھوڑ دو، نہ تو اس کی حکمت سمجھی جاتی ہے، نہ اس کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو جھگڑے سے بچنا ہے، دوسروں کی بات کاٹنے سے بچنا ہے۔ یعنی جھگڑا، یہ ایک تو جھگڑا ہوتا ہے ہاتھا پائی، یہاں جھگڑے سے مراد زبان کے ذریعے دوسروں کی باتوں میں، اور نہیں اپنی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، خواہ نہ خواہ بلا کسی ضرورت، بلا حاجت شرعی کے کسی کی بات پر اپنی بات کو چڑھاتے چلے جانا، اس کو امام غزالی نے جھگڑا کیا ہے کہ دوسرے کی بات پر اعتراض کرنا، یعنی اس کے الفاظ یا معنی میں خلل ڈالنا یا اس کے ارادے میں خلل ڈالنا، اور اگر اس پر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ جھگڑے اور بحث کا ترک ہے۔ تو جو بات سنو تو دیکھو، اگر وہ سچ ہے تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل ہے یا جھوٹ ہے اور دین سے متعلق نہیں ہے تو اس سے خاموش رہو۔
دوسرے آدمی کے کلام پر طعن کرنا کبھی اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ تو یوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ کے آگے زبان کی آفتیں جو امام غزالی نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ زبان کی کیسی کیسی آفتیں ہیں اور اس سے بچنے کی کیسی کیسی ضرورت ہے۔ اسی طرح خصومت، امام غزالی نے لکھا ہے کہ خصومت سے خود کو بچائے۔ خصومت کیا ہے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں خصومت سے بچو، یہ دین کو مٹا دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی پرہیزگار شخص دین میں کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ تو خصومت کی وضاحت بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں فرمائی ہے، اور اس میں مطلب کہ یہ جھگڑنا ہے نا، اس سے 2 قدم آگے کی بات ہے۔ تو یہ بھی زبان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح فحش کلامی اور گالی گلوچ، یہ زبان کا ایک فتنہ امام غزالی نے نقل کیا۔ غیبت، یہ زبان کا فتنہ ہے۔ لعنت بھیجنا، یہ زبان کا فتنہ ہے۔ اسی طرح چگلی کرنا، یہ زبان کا فتنہ ہے۔ مزاح، ہنسی مذاق جس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے کے حوالے سے اس کی جائز صورتیں موجود ہیں، لیکن اس کو بھی زبان کی آفتوں میں لیا ہے کہ اس میں آدمی کھیل کود میں غیر سنجیدگی میں پڑ جاتا ہے، اپنا وقار کھو دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات گناہوں بھرے انداز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز بیلنس کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ تو یوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھوٹ کو بھی لیا ہے، بہت ساری زبان کی آفتوں کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے لیا ہے۔ 2 رخا پن لیا ہے، بیجا تعریف کرنے کے حوالے سے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کی آفتوں کو لیا ہے۔ الغرض، ان شارٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کے متعلق مطالعہ کرنا چاہیے، جو شروع میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لیا کہ زبان یہ آزاد آرگن آف باڈی ہے، بدن کا عضو ہے، بدن کا حصہ ہے، آزاد ہے، اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لاکھ نیتیں کرتے ہیں، ہم ارادے کرتے ہیں کہ ہم ذکر و درود سے زبان تر رکھیں گے، فضول کلام سے بچتے رہیں گے، لیکن ہماری زبان بچتی نہیں ہے، بہت جلدی نافرمانی پر آ جاتی ہے، بہت جلدی مطلب ہم سے وہ غلطیاں کروا دیتی ہے، دل آزاری کرواتی ہے، دل آزاریاں ٹھیک ٹھاک ہماری زبان سے ہو جاتی ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، سب زبان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر میں اس طرح کا معاملہ زبان سے ہوتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے، عمدہ بات کرتا ہے، خوش مزاجی کے ساتھ بات کرتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، اور بقیہ خاموش رہتا ہے، آپ دیکھیں لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کے مخالف بھی کم ملیں گے۔ تو ایک کاش کہ ہمیں زبان کی احتیاطیں نصیب ہو جائیں اور ہم اپنی زبان پر ذکر و درود کا ورد جاری رکھیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو ایک کاش ہماری فضول گوئی کی عادت نکل جائے، گناہوں بری گفتگو کی عادت نکل جائے۔ یہ زبان سے نیکی کی دعوت ہے کہ جو شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ کتنا ثواب ہے، اور بھی کتنے ہی نیکی کی دعوت دینے کے فضائل۔ یہ نیکی کی دعوت کتاب آپ جب پڑھیں گے نا تو الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل پر یہ پوری کتاب ہے، نہ دینے کے نقصانات پر کتاب ہے۔ پھر اس کی میں نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ترغیب بھی اس کتاب کے شروع میں لکھی گئی ہے، تاکہ جس کے پڑھنے سے الحمدللہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور اس پہ جو کچھ بھی ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ایک کاش نیکی کی دعوت میں اپنی زبان کا استعمال کریں، نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے بچائیں، اور خوب نیکی کی دعوت کی
دھومیں مچائیں، ہم فیضان مدینہ میں آئیں، الحمدللہ ہمیں یہاں نیکی کی دعوت دینے کے کئی مواقع ملتے ہیں۔ اب امیل سنت کا انداز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کے اتنے مدنی پھول ہمیں ان کے مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں، اتنے گلدستے ملتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں اچھا حافظہ دے، توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق دے، ایک مدنی مذاکرہ آپ کے لیے کئی دنوں کی نیکی کی دعوت کا مواد دے دیتا ہے۔ عوامی ڈسکشن ہوتی ہیں، عوامی میٹرز ہوتے ہیں، اس کو یاد کیا جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ دیکھا جائے، یہاں آ کر دیکھا اور سنا جائے، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، الحمدللہ اس سے نیکی کی دعوت دینے کا آپ کو میٹر اور مواد ملے گا۔ ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آئیں، اتنا سفر کر کے فیضان مدینہ میں آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ساری سعادتیں مل رہی ہیں۔ ایک تعداد ہے جو اس سے بہت دور ہے۔ مدنی چینل پر ابھی بھی جو ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک ٹاپک کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کوئی پورے کا پورا ہر بات تو نہیں سمجھائی جا سکتی نا ایک اجتماع میں، ایک نشست کے اندر۔ تو جب ہم نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اجتماع میں لے کر آئیے، اجتماع میں بھی تو درود شریف پڑھے جاتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل جو میں نے شروع کیے، تو یہ فیضان درود و سلام کا فیضان تو اجتماع میں بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کرتے ہیں، نبی پاک کو درود بھیجتے ہیں۔ اجتماع میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا عجب کہ ایسی بشارتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی برکتوں سے مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہیں، جو بھی یہاں دعوت اسلامی کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں جمع ہوا کریں۔ قرآن شریف سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتے ہیں، روزانہ فیضان سنت کے درس ہوتے ہیں، اس پہ درود شریف کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ آپ ثواب کا ذہن رکھیں کہ یار یہاں بیٹھوں گا مجھے ثواب ملے گا۔ 7 منٹ کے اندر ہم ذکر و درود کی زبردست وہ ایک حلقہ ہوتا ہے فیضان سنت کے درس کا، گھر میں نیکی کی دعوت یا درس کا حلقہ ہو، ہر طرف یہ دیکھیے کہ ثواب کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ میں ایک ایسے نیک اجتماع میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کے اجتماع میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا عجب کہ یہ حدیث پاک جو بھی میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو سیاح ہیں جو سیر کرتے ہیں وہ ہماری اس محفل کو پائیں گے اور ہمارے لیے دعا پر آمین کہیں گے، اور جب ہم جائیں گے تو ہم مغفرت کے ساتھ لوٹیں گے۔ کیا عجب! تو ایک کاش کہ دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات، یہ ہفتہ وار اجتماعات، یہ مدنی قافلے، یہ درس، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ چوک درس، یہ علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت، ان سب کے اندر ہمیں ثواب کی ہرس مل جائے۔ ہم اس بیس کو سمجھیں کہ یہاں میں کھڑا کیا ہوں، اس زمین کے اوپر میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر سنت سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے، جہاں بے نمازی کو نمازی بنایا جا رہا ہے، جہاں فضولیات سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے زبان کو ترک کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، جہاں پر غیبت و چغلی سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ حصہ، یہ جگہ، یہ لوگ کتنے عظیم اور یہ مقام اور یہ کام کتنا عظیم ہے، میں وہاں بیٹھ کر اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ کروں، اپنی بخشش کا ذریعہ نہ کروں، میں ان لوگوں کے قریب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ پیدا نہ کروں۔ تو ایک کاش کہ یہ ثواب کی ہرس، یہ نیکی کی ہرس، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں کہ کیا جب یہ 5-7 منٹ کا درس میرے دل کا زنگ دور کر دے، یہ 40-45 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان میرے دل کا زنگ دور کر دے۔ ویسے قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے،
موت کا ذکر کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، نیک لوگوں کے قرب کی برکت سے، عاشقان رسول کی قرب کی برکت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سب ہم کوشش کریں گے تو ہم پکے سچے نمازی بنیں گے۔ سب سے بنیادی چیز ہے یہ، دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں نمازی بناتا ہے، ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، ہمیں نیک بناتا ہے، ہماری نمازیں درست ہوتی ہیں، ہماری عبادت درست ہوتی ہے، اور ہم فضولیات اور گناہوں بھرے معاملات سے بچ کر نیکی کا راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے، ایسے پرفتن دور میں ہمیں نیکی کا راستہ چلاتی ہے دعوت اسلامی، سنتوں کا راستہ چلاتی ہے دعوت اسلامی۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، ذکر و درود سے ہماری زبان ایک کاش تر رہے، فضولیات سے بچتے رہیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب نیت کیجئے کہ 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے کے لیے آج سے 12 ہفتہ وار اجتماع میں بلا ناغہ اول تاخیر شرکت کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ جس شہر کے بھی ہے، جہاں سے بھی، جس ملک کے بھی ہے، نیت کریں کہ میں اول تاخیر بگننگ ٹو اینڈ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا۔ ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، مدرسۃ مدینہ بالیگان میں شرکت بھی کروں گا، اور فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کروں گا۔ اس کی جو سچی نیت دل میں نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، میں کروں گا انشاءاللہ، میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔